بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلاب کرام۔ اگر ہم سورہ مریم کے مضامین کی طرف غور کریں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں توحید کا ذکر جو ہے وہ سورہ مریم میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ پھر جو دوسرا عنوان ہے اس میں انبیاء کا ذکر کیا اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا بھی ذکر کیا۔ سورہ مریم کو اگر ہم غور سے پڑھیں، سورہ مریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 7 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے جو بک میں ذکر نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو سورہ مریم کو اگر ہم غور سے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کسی بھی نبی کی معجزانہ پیدائش اسے اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم کا بھی ذکر کیا گیا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے ہم ابھی سورہ مریم کی آیات پڑھیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں گفتگو کی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ یہی کہا تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اگر ہم سورہ مریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کسی بھی نبی کی معجزانہ تخلیق اسے خدا کا بیٹا نہیں بناتی۔ تیسرا عنوان جو ہے مضامین میں ہم ذکر کریں گے وہ احوال قیامت، کہ جب انسان بروز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے حالات کیسے ہوں گے۔ تو جو نیک اور صالح بندے ہوں گے وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جیسے کوئی مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے، جبکہ جو مجرم ہوں گے انہیں پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ یعنی خلاصتاً اگر ہم ذکر کریں تو 3 چیزوں کا ذکر ہمیں مضامین میں ملتا ہے۔ پہلا اللہ کی وحدانیت کا ذکر، دوسرا انبیاء علیہ السلام کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو آئے گا وہ احوال قیامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں قیامت کے احوال کو ذکر کیا ہے اور ساتھ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ بروز محشر جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے انہیں مہمانوں کی طرح لایا جائے گا، اور جو گناہگار لوگ ہوں گے انہیں پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لایا جائے گا۔